بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ علیم بذات الصدور انہ علی، یہ کیا ہے؟ یہ ساؤنڈز ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کو پریکٹیکل وہاں کروانا ہوگا، لیکن اگر یہاں آپ نے اس بچے کو صحیح سمجھا دیا ہے تو ساؤنڈز میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، پڑھا ہر کوئی رہا ہے، اللہ سے ڈر کے پڑھائیں، اللہ سے دعا مانگ کے پڑھائیں، یا اللہ ہم سے دین کی خدمت جیسے کرنے کا حق ہے ویسے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میننگ کی تبدیلی سے یا اللہ اس گناہ سے مجھے بھی بچا، میرے شاگردوں کو بھی بچا، سب کو بچا، کہ جس کو میں پڑھاؤں یا اللہ وہ میننگ کی تبدیل، ایک میننگ اگر تبدیل ہو گیا آپ کی وجہ سے، ایک چیز اس کو اگر صحیح سمجھ میں نہ آئی، وہ آگے پڑھائے گا، وہ آگے نسل در نسل بات چلتی جائے گی اور نسل در نسل کا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اگر آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے ڈر خوف دل میں رکھتے ہوئے آپ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی غلطی کو معاف کرے گا۔ یقین کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں۔ رزق جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، وہ ہمیں مل کر رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو حلال کریں۔ حلال تو رزق تو ہمیں مل رہا ہے، ہم اپنے وقت کا پیسہ لے رہے ہیں، اپنی فیس لے رہے ہیں، وقت کی لے رہے ہیں، پڑھانے کی تو کوئی نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ سے ڈر کے یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ میننگ کی تبدیلی سے بچے کو بچانا ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہوگا اس وقت تک آپ کے اندر اتنی صلاحیت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی کہ بچے کا صرف ترجمہ رہ جائے گا، دیکھ کر پڑھنے سے انشاءاللہ میننگ اس کا تبدیل نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے ٹپس میں انشاءاللہ آپ کے اندر انٹر کرتا جاؤں گا، اور جہاں پر میننگ کی تبدیلی کی بات آئے گی میں پورا زور دوں گا۔ جب پورا زور دوں گا ظاہری بات ہے آپ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں آلریڈی اور جن کو مزید پڑھائیں گے ظاہری بات ہے آپ بھی میننگ چینج نہیں کریں گے انشاءاللہ، تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری اگزامپل کی طرف چلتے ہیں، سا سین اینڈ صاد۔ اب دیکھیں سا کی مثال ہے اسمن، سا کی مثال ہے اسمن کا مطلب ہے گناہ۔ اگر اسی سا کو کی جگہ پہ میں سین کو پڑھ دوں تو اس کا میننگ ہو جائے گا نام، what's your name، آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے، اگر وہ کہتے ہیں ما اسمک، آپ کا گناہ کیا ہے، میننگ چینج ہو گیا۔ اسی طریقے سے سویف، سویفن، سویفن کا مطلب ہے گرمی، اور اگر یہی صاد کو میں سین کے ساتھ پڑھ دوں تو اس کا مطلب ہو جائے گا سیفن کا مطلب ہے تلوار، جیسے سیف اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے مثال ہے ہا اور ہا کی، ٹھیک ہے۔ ہا اور ہا بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ہا کی مثال جیسے ونحر، ونحر آپ ذبح کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور ہا کی مثال ہے ونحر، اگر کوئی شخص ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتا ہے تو میننگ کیسے تبدیل ہوگا، آپ ڈانٹیے۔ دیکھو کتنا میننگ ہا اور ہا کے پڑھنے سے کتنا میننگ تبدیل ہوا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کن چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ ساؤنڈز کا استعمال ہے۔ ون ہر، ون ہر، دو ساؤنڈ ہے اس میں، ٹھیک ہے، اونلی ساؤنڈ 2 ہے اس کے اندر۔ دوسرا ون ہر، ون ہر، دو ساؤنڈ ہے، پہلا ساؤنڈ ہے ون، دوسرا ساؤنڈ ہے ہر، تو دو ساؤنڈ ہیں، تو دیکھو میننگ کیسے تبدیل ہو رہا ہے۔ تو زیادہ محنت آپ کو آگے کرنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حروف تہجی، حروف تہجی بہترین طریقے سے پڑھا دیں۔ یقین کریں دیکھنے میں آپ کو بچے کے والدین کو کورس لمبا لگے گا، لیکن جب بچہ ایک ایک پاؤ سنائے گا نا آپ حیران ہوں گے۔ جی ہاں، پارا 30 کا ایک پاؤ ہم پڑھیں گے، بچے کے اندر پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ پارا 1 پارا 2 پہ جب پہنچے گا اس کے بعد ایک پاؤ انشاءاللہ آپ کو سنائے گا انشاءاللہ۔ شروع میں اسے ایسے لگے گا جیسے میرا وقت تھوڑا سا ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کی ساری کسر نکل جائے گی۔ لیکن حقیقت میں والدین آپ سے اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں، میننگ کی تبدیلی سے آپ بچا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے خا اور غین کی، خا اور غین یہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الخبن، مثال کے طور پر الخبن کا مطلب ہے کپڑے کی تہ میں چھپانا، ٹھیک ہے، اور الغبن کا مطلب ہے خرید و فروخت میں دھوکہ دینا،
ٹھیک ہے. اب دیکھیں الخبن الغبن، بعض بچے ایسا پڑھتے ہیں، ملتے جلتے حروف میں لکھا تو نہیں ہوتا، یہ 2 حرف میں نے خود ایڈ کیے ہیں. بعض نورانی قاعدوں پر آپ دیکھیں گے خا اور غائن کا نہیں لکھا ہوگا، لیکن چونکہ میرے سامنے یہ پرابلم فیس ہوئی تھی تو اس لیے میں نے خا اور غائن کی ایگزامپل میں نے لکھ دی ہے. اس کے بعد 4 لیٹرز آ رہے ہیں، ذال، زا، غا، غود اینڈ دال. ٹھیک ہے، چونکہ بعض لوگ اس کو دود پڑھتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اگر کوئی شخص آپ کو دود کہتا ہے تو آپ اس کو پڑھا دیں، گناہ ثواب اس کے حصے میں آپ کو سمجھا دیں کہ یہ غود ہے، دود نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بات سمجھائیں ضرور. لیکن اس کی چند ایک مثالیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو جائے. ذال کی مثال جیسے انذر کا مطلب ہے اس نے ڈرایا. اگر یہی ذال میں ہم وسلنگ شو کر دیں انذر، اس نے تھوڑا عطیہ دیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے تھوڑا عطیہ دیا. اسی طرح غود کی مثال ہے فترغا کا مطلب ہے پس آپ راضی ہو جائیں گے، پس آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. اور اسی طرح دال کی مثال فترضا، پس آپ ہلاک ہو جائیں گے، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، آپ کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، غاد فترغا کا مطلب بھی دیکھ لیں، فترضا کا مطلب بھی دیکھ لیں. اگر دال کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بات ہے دال کی. فترضا اگر دال کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو میننگ چینج ہو سکتا ہے، بلکہ معاذ اللہ، اللہ پاک معاف فرمائے کہ اتنا خطرناک میننگ چینج ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر فترغا کی جو غاد ہے اس کی جگہ غا پڑھ دیا جائے تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے غا کی مثال ہے محظورا کا مطلب ہے روکا ہوا. اگر غا کی جگہ ہم زا پڑھ دیں تو مطلب ہو جائے گا اندازہ لگایا ہوا. مطلب کہنے یہ کہ میننگ کی تبدیلی کی جو مثالیں ہیں وہ آپ خود سے بھی کریٹ کریں، خود سے بھی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے پاس بھی تھوڑا زیادہ نالج ہو جائے. میں نے تو مختصر لکھی ہیں. آپ دیکھیں عین اور حمزہ کی مثال، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عین حمزہ حروف تہجی میں بچے کو سمجھ نہیں آنے والا، لیکن آگے چل کر یہ بات سمجھ آئے گی. اس کی مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں. جیسے عین کی مثال علیم کا مطلب ہے جاننے والا، علیم کا مطلب ہے دردناک. اب دیکھیں ساؤنڈ کیا ہے، پہلا ساؤنڈ ہے اونلی ساؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، دوسرا ساؤنڈ ہے لی، تیسرا ساؤنڈ ہے من، 3 ساؤنڈ ہو گئے. نیچے والے میں لی من، آخری 2 ساؤنڈ سیم ہیں، آخری 2 ساؤنڈ سیم ہیں، پہلے ملتے جلتے ہیں. پہلے کیا ہے؟ ملتے جلتے ہیں. یہ چیز ہے. اسی طریقے سے قاف اور کاف، یعنی کہ قاف اور کاف، موٹا قاف اور بری کاف میں دیکھ لیں، ایک ہے قل، ایک ہے کل. قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، اور کل کا مطلب ہوتا ہے آپ کھا لیجئے. ٹھیک ہے، یہ تھی چند ایک ایگزامپل جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی ملتے جلتے حروف کی. تو اس پر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، بچے کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بچے کو بات صحیح سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف. جیسا کہ ہم نے بچے کا ہمارا الحمدللہ پہلا کلمہ مکمل ہو چکا ہے. پھر بتا دو 4 سال کا اگر بچہ ہے تو اس کو 2 کلمے 5 دعائیں یاد کروائیں اور سبق پر فوکس کریں. جب 6 سال کا ہو جائے نماز شروع کروا دیں اس کی. اگر بچہ 6 سال کا آپ کے پاس آیا ہے، 2 کلمے 5 دعائیں کروانے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ نماز شروع کروانی ہے. 6 اور 7 سال کے درمیان میں 5-6 مہینوں میں 4 مہینوں میں، یعنی کہ 7 سال کا مکمل ہونے سے پہلے اس کی نماز کمپلیٹ ہو ہر حال میں. یہ ذہن میں رکھیں تاکہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے، جب وہ 7 سال کا ہو جائے اس کی ایک پارٹی کی جائے. فرسٹ نماز جب وہ پڑھے گھر میں ایک پارٹی ہو، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو کاپی میں ڈائری میں لکھ کے محفوظ کر لی جائے کہ فلاں ڈیٹ کو یہ 7 سال کا ہوا تھا، اور اس نے یعنی کہ برتھ ڈے تو اس نے منانی ہے 7 سال میں، لیکن برتھ ڈے کی جگہ پہ وہ پہلی نماز پڑھے. یہ آپ نے ترغیب دینی ہے کہ برتھ ڈے نہ منائیں. آپ برتھ ڈے کی جگہ پہ آپ اس کو کہیں کہ پہلی نماز آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوشی میں ہم آپ کو پارٹی دیں گے، آپ کو دعوت دیں گے. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. تو اسی طریقے سے پہلی جب صبح تلاوت کرے گی تب پارٹی ہے. وہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. تو ہم نے پڑھانا ہے بچے کو فرض کلمہ طیب، چونکہ بچے نے سنانا ہے وہ سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ود اسٹے رسول اللہ. گڈ جاب. اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے،
وہی دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جیسے ہی بچے کی غلطی ہے، اگر محمدر کو پڑھتا ہے محمدر، تو دوسری مرتبہ اس کو پورا سنٹینس نہیں پڑھانا، بلکہ اس کو یہ بتانا ہے کہ پیسز میں کر کے اس کو سمجھانا ہے. محمدر یعنی کہ اونلی ساؤنڈز میں پڑھانا ہے. اونلی ساؤنڈ کی بات آگے تفصیلی چلے گی، اصل جادو شروع ہی ساؤنڈ سے ہوگا. اس کے بعد چونکہ ہماری پہلی دعا کمپلیٹ ہو چکی ہے. جی بیٹا، دعا بیفور ایٹنگ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جی بیٹا ود اسٹے، تلہ برکت اللہ. یہ تلہ میں نے غلط پڑھا ہے، پچھلا پورا سنٹینس پڑھنا چاہیے. برکت اللہ. گڈ جاب، آپ تو بہت جینیس ہو. یہ ہو گیا. اب یہاں پر ہم ان کا ہوم ورک ایڈ کریں گے. جی آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا تھا؟ جی کیا تھا. سونے سے پہلے آپ نے سلام کیا تھا؟ جی کیا تھا. صبح اٹھنے کے بعد آپ نے سلام کیا تھا؟ جی کیا تھا. آپ تو وہ جینیس ہو، آپ تو ہر کام کرتے ہو، کوئی کام نہیں چھوڑتے. ویری گڈ. امی جان کا ہاتھ چومے آپ نے؟ جی چومے. امی جان کا ماتھا چومے؟ چومے. امی جان کا پاؤں چومے آپ نے؟ جی چومے. ویل ڈن، ویری گڈ. آپ تو بہت جینیس ہو، آپ تو مجھ سے بھی آگے ہو. اچھا، ابو جان کا آپ نے ہاتھ چومے؟ جی چومے. ابو جان کا ماتھا چومے؟ جی چومے. اچھا، ابو جان کا پاؤں چومے. رات کو سونے سے پہلے برش کیا تھا؟ جی کیا تھا. ویری گڈ، کلیپنگ. بچہ شوق سے کلیپنگ کرے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اس طرح آپ نے جوش میں اس کو ہیلپ کرنی ہے. پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کو نے جب ہاتھ ماتھا پاؤں چوما، بابا نے ماما نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے کہا اچھا بچہ، آپ بہت اچھے ہو. ویری گڈ. دیکھو آپ اچھے کام کرتے ہو، اس لیے آپ کو اچھا بچہ کہا جاتا ہے، آپ کے ساتھ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ نے ایسے ہی سارے اچھے کام کرتے رہنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا. کل انشاءاللہ مرکبات کے بارے میں بات کریں گے.